الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج 29 ذی الحج ہے، گویا کہ اسلامی سال کی آج آخری رات۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شب توبہ میں اکٹھا ہونے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی، اور آج کی رات ہم غفلت میں نہیں ہیں، اللہ کے گھر میں۔ اسلام کے اندر سیلیبریشن صرف 2 ہیں، اور وہ 2 عیدیں ہیں جن کو مذہبی طور پر خوشی کے ساتھ منانے کا ہمیں سنت طریقہ سکھایا گیا۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں جو مختلف موقع آتے ہیں ان میں دینی اور اسلامی طور پر ہمیں خوشی کا کوئی منانے کا حکم نہیں دیا گیا، وہ ہمارے انفرادی اپنے پرسنل ایونٹس ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی شخص کی شادی ہوتی ہے تو اب یہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا تہوار نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے ہے، اس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرماتے ہیں، بیٹا عطا کرتے ہیں، بیٹی عطا کرتے ہیں، تو یہ اس شخص کے لیے یا اس خاندان کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ جو دین اسلام میں بطور تہوار کے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت میں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں، وہ صرف عیدین ہیں، 2 عیدیں ہیں۔ اس کے برعکس کفار جو ہیں، چونکہ ان کے مذہب میں کوئی روحانیت، کوئی جاذبیت، کوئی سکون، کوئی اطمینان اب رہا نہیں، کتاب بدل گئی تو مذہب ہی بدل گیا، چنانچہ وہ لوگ پھر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مختلف تہوار منا کر اس دنیا کی زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا جو سال ہے جو انگلش کیلنڈر یا گورگورین کیلنڈر کے مطابق ختم ہوتا ہے، جس کا آخری مہینہ دسمبر ہے، تو وہ دسمبر کی آخری تاریخ کو نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پوری دنیا کے عیسائی، اور اب تو ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی، کہ جی ہمارا سال ختم ہو گیا، نیا سال چڑھ رہا ہے، تو اس کو وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ سال کے ختم ہونے پر یا نئے سال کے شروع ہونے پر کوئی سیلیبریشن تو ویسے بھی نہیں بنتی۔ جو سورج پرانے سال میں طلوع ہوا تھا ویسا ہی سورج اگلے دن طلوع ہوگا، وہی سارے کام جو آپ پچھلے سال کر رہے تھے وہی اگلے سال کرنے ہیں۔ کاؤنٹنگ کے اندر 1 سال اور ایڈ ہو گیا۔ تو ہاں، فکر کی اور غم کی بات ضرور ہونی چاہیے کہ انسان کی جتنی مرضی لمبی زندگی ہو، اس زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا۔
کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص کی زندگی اگر 50 ایئرز ہے بالفرض، اور 49 ایئرز اس کے گزر گئے ہیں، اب 49 ایئر گزرنے پر وہ اپنی 49th برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے، اس کے فرینڈز اکٹھے ہیں، خاندان کے لوگ اکٹھے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس شخص کی زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ اب اس کی زندگی میں 1 سال باقی ہے اور وہ غفلت کے اندر انجوائمنٹ کر رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی بتانے والا بتا دیتا کہ بھائی تم تو اپنی لائف ختم کر چکے ہو، گزار چکے ہو، بس یہی 1 سال بچا ہے جو اب تمہارے پاس باقی ہے، تو یقین جانے وہ کیک کاٹنا بھول جائے، وہ خوشیاں منانا بھول جائے، وہ اپنے آئندہ آنے والے جہان کی کامیابی کی فکر کے اندر لگ جائے کہ میں تو اس دنیا کی زندگی کو اسپینڈ کر چکا، ٹائم ویسٹ کر چکا، دنیا میں تو میں نے بہت کچھ اکٹھا کیا، آخرت کے لیے تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو اس بندے کو واقعی فکر لگ جائے۔ اب اس مثال کو ہم اپنے اوپر لاتے ہیں، ہمیں یہ تو نہیں پتہ ہماری زندگی 50 سال ہے، 55 سال ہے، 30 سال ہے، 20 سال ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ہماری زندگی کی کوئی لمٹ ہے، زندگی شروع ہوئی ہے بالآخر ختم ہوگی، وہ جتنی بھی ہے 1 سال اس میں سے اور کم ہو گیا۔ تو جب انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز کم ہو جائے تو دستور ہے اس پر وہ خوشی نہیں مناتا بلکہ افسوس اور رنج کا اظہار کرتا ہے کہ زندگی کا ایک قیمتی سال اور چلا گیا۔ تو ہم مسلمان غیر مسلموں کی طرح نیو ایئر نائٹ نہیں مناتے، سیلیبریشن نہیں کرتے، خوشیاں نہیں مناتے، بلکہ اس رات میں ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، سیلف آڈٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سال کیسے گزارا۔ اب یہ احتساب ہر شخص اپنا خود ہی کر سکتا ہے، لیکن کرے گا تبھی جب اس کو اس چیز کی سمجھ ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ جب کوئی بتانے والا اس کو بتائے گا کہ وہ چیز جو تم روز صبح اور شام ضائع کر رہے ہو وہ ایک ایک دن مل کر 7 دنوں کا ایک ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتوں کا تقریباً 1 مہینہ بنتا ہے، اور 12 مہینوں کا 1 سال بنتا ہے۔ تم سال کے 365 دن ضائع کر چکے ہو، خدا را اب ہوش کر لو، اب اٹھ جاؤ۔ تو یہ تب ہوگا جب انسان علماء کی صحبت میں بیٹھے گا، اہل فکر، اہل غم کی صحبت میں بیٹھے گا، تو اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ سال پٹاخے بچا کر، شرابیں پی کر، رنگ رلیاں منا کر نیو ایئر میں داخل نہیں ہوا جاتا، بلکہ اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کر کے کہ میں نے کتنے نیک اعمال کیے، کتنے رہ گئے، اور آئندہ سال ایک نئے عزم اور نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں ہم نے، ہمارے ساتھ جو معتکفین بیٹھے تھے ان کو ایک کاغذ دیا تھا۔ اچھا وہ کوئی ایسا خاص کاغذ نہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، ہر بندہ بنا سکتا ہے، ڈائری بنا لیں، کاپی بنا لیں، بہت آسان ہے۔ اس میں ایک طرف ایک حاشیہ مارجن لگائیں اور اس کے اندر سب سے پہلے فرائض لکھیں، جیسے 5 فرض نمازیں ہیں وہ لکھیں، اور آگے 30 خانے بنا دیں، 30 لائنیں لگائیں گے، 30 خانے بن جائیں گے۔ ہر نماز مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ جماعت سے پڑھی اس کا الگ نشان، جماعت رہ گئی بغیر جماعت سے پڑھی الگ نشان، اور اگر قضا ہو گئی تو اس کا لال نشان۔ یہ خود آپ اپنا جو ہے وہ نامہ اعمال تیار کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان میں ہم نے ترغیب دی، کاغذ بھی بانٹے۔
رمضان میں چونکہ 10 دن کا تھا وہ کاغذ، 10 کھانے تھے آگے، تو اس کو آپ 30 کھانے بنا لیں گے تو ایک مہینے کا آپ کا اپنا رزلٹ آخرت کا تیار ہو جائے گا۔ اچھا، یہ 5 نمازوں کے بعد تھوڑا سا اضافہ کر لیں، تلاوت قرآن کتنی کی آج؟ نوافل کے اندر چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، صلاۃ التوبہ ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اور کوئی نفل، حاجت کے نفل، جو آپ لکھنا چاہیں آپ پہلے کالم میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام نیک اعمال ہیں، وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کو روزانہ آپ نے صرف آپ کے مشکل سے 1 سے 1.5 منٹ لگے گا، آپ نے اس کو فل کرنا ہے ان خانوں کو اور بند کر کے رکھ دینا ہے۔ جب مہینہ مکمل ہو جائے، 30 دن پورے ہو جائیں، تو آپ نے 1 مرتبہ اس کو کھول کر دیکھنا ہے۔ آپ اس عاجز کے کہنے پر صرف 1 مہینہ ایسا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو اتنا بڑا سرپرائز ملے گا۔ ویسے تو لگتا ہے بندہ سوچتا ہے اپنی یادداشت پہ کہ میری کتنی فجر کی نمازیں رہ گئی ہوں گی، تو بندہ کہتا ہے میں کبھی کبھی پڑھ بھی لیتا ہوں، عشاء بھی میری کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے ان خانوں کو فل کریں گے اور مہینے بعد ان 30 خانوں کو دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں گے کہ آپ نے تو فجر کی نماز صرف 30 دنوں میں چند مرتبہ پڑھی ہے، اور مسجد میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مسجد میں باجماعت کے اوپر نشان لگایا ہوگا۔ اسی طرح فجر اور عشاء اکثر رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں نمازیں پڑھنا نفس کے اوپر بہت بھاری ہے۔ فجر میں نیند غالب ہوتی ہے اور عشاء میں بھی نیند غالب ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ 2 نمازیں ہیں، ان نمازوں میں اگر بندہ مسجد نہ جائے تو وہ ایک طرح سے منافقت کے طبقے پر پہنچا ہوا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے میں منافق کو پہچانتے ہی ایسے تھے۔ منافق بندہ وہ جو کلیم کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے کافر ہوتا تھا، تو وہ ظہر کی نماز میں آ جاتا تھا، عصر مغرب پڑھ لیتا تھا، فجر میں نہیں آ پاتا تھا، عشاء میں نہیں آ پاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیر! تو ہمیں کتنا غور کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اندر سے غیر مسلم تو نہیں ہیں، لیکن عملاً ہمارا بھی تو معاملہ وہی ہو گیا نا کہ فجر کی نماز میں غائب اور عشاء کی نماز میں غائب۔ تو ایسا تو صحابہ کے زمانے میں منافق کیا کرتے تھے۔ تو اپنا نامہ اعمال جب آپ پریپیئر کریں گے تو یہ 30 دن کا ایک پیج بنے گا۔ اس طرح کے 12 پیجز آپ جب تیار کریں گے اور نیو ایئر نائٹ پہ کبھی دل خوشی منانے کا کرے تو صرف یہ 12 صفحے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا تو آپ کی ساری خوشی رنج میں بدل جائے گی۔ آپ سوچیں گے میں کس بات پر خوشی مناؤں، کس بات پر پٹاخے چلاؤں، کس بات پر دوستوں کو اکٹھا کر کے پارٹی کروں، میری تو اتنی نمازیں رہتی ہیں جو ابھی میں نے قضا کرنی ہیں، میرے رمضان کے اتنے روزے، جب رمضان آئے گا تو اسی کے اندر خانوں کے اندر رمضان کے بھی 30 کھانے ایڈ ہو جائیں گے روزوں کے، میرے تو اتنے روزے چھوٹ چکے ہیں۔ اس میں ایک تراویح کا کھانا بھی رکھیں کہ تراویح 20 پڑھی یا کم پڑھی اور یا نہیں پڑھی، اس کا بھی کھانا رکھیں۔ تو جب ان چیزوں کو انسان دیکھے گا، اور ان چیزوں سے ہم آنکھیں چرا نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ریکارڈ بنائیں یا نہ بنائیں، اللہ کا ایک نظام ہے، یہ ریکارڈ ہمارا بن رہا ہے۔ ہماری USB ڈرائیو کے اوپر ڈیٹا چڑھ رہا ہے، ریکارڈ کرنے والے لکھ رہے ہیں، آخرت میں ہمیں وہ صرف پیش کریں گے کہ آپ بھی دیکھ لیں۔ تو اس وقت جو انسان حیران ہوگا اور شوق میں آ جائے گا کہ اوہ یہ کس کا نام اعمال ہے، یہ کس کا نام اعمال میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، تو بہتر ہے کہ انسان اسی دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے اپنے اعمال کو لکھے تاکہ آخرت میں اس کو نام اعمال دیکھ کے سرپرائز نہ ملے۔ تو بات چل رہی تھی نیو ایئر کی کہ ہمارا اسلامی سال اختتام کو پہنچا، ذی الحج آخری مہینہ، محرم پہلا مہینہ،
تو مسلمان اس کو انجوائے نہیں کرتے، سیلیبریٹ نہیں کرتے، بلکہ اس موقع پر اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اور اس کو سیلیبریٹ بھی ہم کیسے کریں کہ ہماری تاریخ کے اندر انہی دنوں میں، خاص انہی دنوں میں اتنی شہادتیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی شہادتیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی شہادتوں سے ہی ہمیں میسج مل گیا کہ ہم نے نیو ایئر جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ آغاز نہیں کرنا، بلکہ غموں کے ساتھ اس کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذی الحج کے اختتام پر، محرم کے شروع کے حصے میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، اور وہ ہستیاں بھی کون؟ جو اسلام کی کریم تھی۔ دین اسلام میں صحابہ سب سے قیمتی لوگ ہیں، صحابہ میں بھی جو سب سے افضل ترین لوگ تھے، قیمتی لوگ تھے، ان کی شہادتیں ہوئیں، اور ان کی شہادتیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دین اسلام میں کتنے دشمن شروع دن سے ہی داخل ہو چکے تھے، کتنے منافق تھے جو شروع سے داخل ہو چکے تھے۔ واحد ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بیماری کے ساتھ اپنی طبعی موت کے بعد اللہ سے جا ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بنے، شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے، شہید کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ خلیفہ بنے، شہید کیے گئے۔ ایک لمبی لائن، حضرت حسن رضی اللہ کو زہر دیا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن پھر آخری بار اتنا ہائی پوٹینسی کا جو ہے وہ زہر دیا گیا کہ طبیب نے جب آ کے چیک کیا تو اس نے کہا کہ ان کی آنتیں اور معدہ اندر سے کٹ چکا ہے۔ اللہ، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں، شہادت ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبھی، اپنے خاندان سمیت میدان کربلا کے اندر شہادت پائی۔ ہم کس دن کو انجوائے کریں؟ ان کی شہادتوں کے بعد ہم نیو ایئر منائیں، خوشیاں منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے آئیڈیل رول ماڈل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو دیکھ لیں، مشقتوں سے بھری ہے، اور وفات کے وقت کو دیکھ لیں تو مشقتوں سے بھرا ہے۔ نہ شروع میں راحت اور آرام، نہ آخر میں۔ شروع میں تو یہ حالت ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے والد وفات پا چکے ہیں، 6 سال کے ہوئے والدہ صاحبہ وفات پا گئیں، اب کبھی ایک رشتہ دار کے گھر، کبھی دوسرے رشتہ دار کے گھر، یتیموں کی طرح خاندان کے اندر ہی پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ آپ اندازہ کریں نا، ایک بچہ جس کے والد نہ ہو، والدہ نہ ہو، تو خاندان والے کتنا اس کا خیال کرتے ہیں، اس کو کتنے چیزیں کھانے کی ملتی ہیں، کتنے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، کتنے کھلونے کھیلنے کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے کا، یتیم بچے کا بچپن کیسا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی ایسی، پھر 40 سال کے ہوئے نبوت ملی، بس نبوت کا اعلان کرنے کی دیر تھی کہ جو قریب والے جنہوں نے پالا اور خیال کیا وہی دشمن بن گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اسی مشقت کے ساتھ اس کا کلائمیکس یہ بنا، اس کا پیک یہ بنا کہ بالآخر اپنا وہ پیارا عزیز وطن مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ یہ آخری حد ہوتی ہے نا، ایک بندے کو گھر میں تنگ کیا جائے، ایک بندے کو پورے شہر میں رہنے نہ دیا جائے، حتیٰ کہ اس کو شہر چھوڑنا پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، اور اس کے بعد پھر جنگوں کا سلسلہ، مسلسل جنگیں ایک کے بعد دوسری۔ اور جنگی وہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ جاؤ آپ لڑو اور میں آپ کے لیے یہاں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، نہیں، غزوات وہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، صحابہ کو بھی بھیجا لیکن کئی جنگوں میں خود حصہ لیا۔
حتیٰ کہ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں لگیں، زخم لگے. بھائی جنگ میں تو کوئی اگلا پھول تو نہیں پھینکتا نا، اگلا بھی تیر مارتا ہے، نیزے پھینکتا ہے، تلوار چلاتا ہے. تو جنگ میں تو تلواریں اور نیزے ہی ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ملے، دانت مبارک شہید ہو گئے، رخسار کے اندر اپنے ہی خود کی جو وہ چینز تھیں وہ کھپ گئیں ہڈی کے اندر. اللہ اکبر. ہم کس بات کی خوشیاں منائیں؟ حتیٰ کہ آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ نبی آخری زماں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. گھر میں فاقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جن کے گھر میں ہی آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے اور وہیں وفات ہوئی اور تدفین بھی وہیں ہوئی، تو وہ فرماتی ہیں کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. آج ہم میں سے تقریباً سب کے گھروں میں یو پی ایس لگے ہوئے ہیں، شاید ہی کوئی ہو جس کے گھر میں یو پی ایس نہ ہو. تو فرماتی ہیں کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے، رات کے وقت میں روشنی کے لیے تیل نہیں تھا. اور اگلی بات سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. فرماتی ہیں اگر دیا جلانے کے لیے تیل ہوتا تو میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کو پی جاتی، یعنی کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ اکبر کبیر. اور اسی عالم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بھی مشقتوں سے بھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اور اختتام بھی تکلیفوں اور مشقتوں سے بھرا. ہم تو بہت اچھے انداز سے رہنے والے مسلمان ہیں. ہم تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. ہم پر تو اللہ کی بہت رحمت ہے. ترن والے کھاتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، آئس کریمز کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور پھر ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت مشقتیں اٹھائیں. تو جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ہم نئے سال پر کس بات کی خوشی منائیں، کس بات کو انجوائے کریں. تاہم ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ آج کا مسلمان زندگی کے اندر کامیابی ڈھونڈتا ہے. آج کا مسلمان، نیک مسلمان، نمازی، پرہیزی، متقی بندہ، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی کی جو کامیابی ہے انسان کی، وہ زندگی کے اندر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قوانین ہیں. بعض اوقات کامیابی زندگی میں نہیں ہوتی، موت کے اندر ہوتی. موت پانے والا کامیاب ہو جاتا ہے. موت کی عموماً 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے انسان اپنے وقت پر جو لکھا ہے اللہ نے، اس وقت پر انسان جائے. بیمار ہو گیا، وائرس لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں سے گر گیا، کئی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. اب قتل ہونے والا مظلوم ہے، قتل کرنے والا ظالم ہے. ظالم کے لیے اللہ کی پکڑ ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کا رحمت کا معاملہ ہے. کیونکہ ابھی اس کی زندگی، یعنی اس نے نہ طبعی موت تھی، نہ اس نے خودکشی کی، بس کسی نے اس کو ظلماً قتل کر دیا. لیکن ایک موت کی تیسری شکل ہے جو سب سے افضل ہے.
اور وہ یہ ہے کہ انسان جیتا جاگتا ہو، اپنے گھر بار میں خوشحال ہو، انجوائے کر رہا ہو لائف کو، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر نکل کر اللہ کے راہ میں نکل پڑے اور وہاں جا کر وہ شہید ہو جائے۔ یہ موت کی سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اس کو کہتے ہیں شہادت۔ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانا، مجاہدہ اٹھانا، جہاد کرنا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخری سانس تک مجاہدہ کرتے کرتے بالآخر جان اللہ کو پیش کر دیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ موت کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے۔ موت تو بہرحال آنی ہے۔ کوئی بندہ شہادت کو نہ پسند کرے بالفرض، تو وہ پہلی دو صورتوں میں موت کے منہ میں آئے گا، یا تو اس کی طبعی موت ہوگی یا اس کو کوئی قتل کر دے گا، زندہ تو بہرحال کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ چیز کہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہ سب سے اعلیٰ ترین موت ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اور شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے ایک آیت شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں شہید ہونے والے بندے کے لیے؟ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اموات کہتے ہیں مرنے والے کو، مردہ کو۔ لا تقولوا، نہ کہو، لمن یقتل، وہ بندہ جو قتل ہو گیا ہے۔ قتل کا لفظ اللہ قرآن میں خود استعمال کر رہے ہیں، قتل ہوا ہے کنفرم۔ نہ کہو اس کو مردہ، جو بندہ قتل ہوا ہے۔ اللہ خود قتل کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، لیکن کہاں ہوا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں۔ اب قتل خود اللہ کہہ رہے ہوئے، اچھا اللہ ان کو پھر کیا کہیں؟ اگر یہ قتل نہیں ہوئے تو پھر کیا بنا ان کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے وہ کون سی زندگی ہے، وہ کون سی لائف ہے۔ اللہ، یعنی شہید ہونے والے کو اس دنیا کے اندر ایک نئی زندگی بخشتے ہیں۔ وہ زندہ ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میں کسی بزرگ کا قول یا کوئی کمزور بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ جو میرے راستے میں قتل ہوا ہے اس کو مردہ مت کہو، چونکہ وہ مردہ ہے نہیں، وہ زندہ ہے۔ ہاں تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے کیا زندگی ہے، کیا لائف ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ نیک، نمازی، متقی، پرہیزگار مسلمان آج کا سمجھتا ہے کہ کامیابی کا راز زندگی کے اندر ہے۔ یہ آیت ہی کافی ہے سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات کامیابی موت کے اندر ہوتی ہے، اور اصل تو بھائی اختتام ہی ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، ساری زندگی مسلمان رہا، نمازیں پڑھتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، موت سے پہلے اسلام سے پھر گیا، تو اس کا ٹھکانہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو پھر فیصلہ کن بات کیا ہوئی؟ اس کی پیدائش نہیں، درمیان کی زندگی نہیں، اس کا اختتام اور انجام، یہ ہے فیصلہ کن بات۔ یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے اولیاء اللہ روتے رہتے تھے، نیکیاں بھی کرتے رہتے تھے اور روتے بھی رہتے تھے۔ حضرت کیا ہوا؟ آپ تو کوئی نیکی کا کام نہیں چھوڑتے، پھر کیا وجہ اتنا رونے کی اور اتنا ڈرنے کی؟ وہ کہتے ہیں میں آج تو کلمے پر، اسلام پر ہوں، میرا انجام کس کیفیت پر ہوگا اس کا مجھے نہیں پتہ، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ میں کس حالت میں مروں گا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ڈرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ تو شہید جو ہے اس کا انجام کنفرم بالکل درست ہو جاتا ہے، اور وہ ایک خاص قسم کی حیات پا لیتا ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ ان شہداء کو ان کی قبور میں رزق بھی عطا کرتے ہیں، ان کی الگ ایک زندگی ہے۔
کئی مرتبہ، کوئی ایک واقعہ ہے، کئی مرتبہ قبر کھلی تو اندر وہ بندہ بالکل ایسے ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے تدفین کی ہے، حالانکہ وہ قبر جب تحقیق کی گئی تو فوت ہونے والا 100-200 سال پہلے مرا تھا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کو نہ عقل مانتی ہے نہ سائنس مانتی ہے۔ کوئی سے بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو، قبر میں ڈالیں 2-3 دن میں جسم ختم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، ورنہ پوری دنیا قبرستان بن جائے۔ پہلے والے اگر ڈیکمپوز نہ ہوں تو زمین پر جگہ تھوڑی پڑ جائے، کہاں آبادیاں نظر آئیں، ہر طرف قبرستان ہی قبرستان ہو۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، زمین میں ڈالا اور بندہ غائب ہو گیا تو پھر چلو اسی جگہ پر نئی مٹی ڈال کے نیا بندہ دفن کرتے ہیں۔ اب جنت البقیع جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے بھی پہلے سے لوگوں کی تدفین ہو رہی ہے۔ آپ جا کے وہاں دیکھیں، وہ تھوڑی سی جگہ ہے، یعنی ایک کنارے پہ کھڑے ہوں تو دوسرا کنارہ نظر آ جاتا ہے، اتنا چھوٹا قبرستان ہے، لیکن وہاں اتنا حاجی، اتنے لوگ تدفین ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر جگہ جو ہے وہ پھر بن جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بس بندے کو اس کا راز چھپا دیتے ہیں، نئے لوگ تدفین کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مگر شہید کے ساتھ معاملہ مختلف ہے۔ شہید کی قبر جب بھی کھولی جاتی ہے اندر اس کی میت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ابھی کسی نے غسل دے کر اس کو اندر ڈالا ہے۔ تو یہ وہ زندگی ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو شہادت کی جو موت ہے یہ کوئی افسوسناک موت یا قابل غم موت نہیں ہے کہ جس پہ رویا جائے، غم منایا جائے، ماتم کیا جائے، پیٹا جائے، چیخا چلایا جائے۔ یہ تو ملتی قسمت والوں کو ہے۔ صحابہ کے اندر شہادت کا کانسیپٹ کتنا کلیئر تھا۔ میں آپ کو صحابہ کے بچوں کی مثال دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کے جو ہے وفات ہوئی بستر کے اوپر، اپنی طبعی موت فوت ہوئے، اور ان کا جو بچہ تھا وہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو بچوں میں بعض کا آپس میں نوک جھونک ہو جاتی ہے، تانے چلتے ہیں۔ تو باقی جو بچے تھے ان کے والد مختلف غزوات میں، جنگوں میں شہید ہوئے تھے، تو ان باقی بچوں نے اس بچے کو تانا دیا کہ اوئے جا جا، تو اس باپ کی اولاد ہے جو اپنے بستر کے اوپر فوت ہوا۔ اور وہ بچہ روتا ہوا گھر کی طرف دوڑ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میرا والد بھی میدان جہاد میں شہید ہوتا تو میں بھی آج فخر سے جواب دیتا کہ ہاں میرے ابو بھی میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے، میرے ابو کیوں بستر کے اوپر فوت ہو گئے۔ یہ صحابہ کے بچوں کے اعتقاد کی بات بتا رہا ہوں آپ، یہ ان کے کانسیپٹس تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں کی بات آئی تو ایک غزوہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کی ترتیب دے رہے تھے، یعنی قافلے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو دو بچے آئے، ایک تھوڑا بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ تو بڑے نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ کچھ چھوٹا ہے لیکن بہرحال بالغ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جذبہ دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو چھوٹا تھا نا اس سے وہ آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ واقعہ یوں لکھا ہے کہ جب وہ چل کر آ رہا تھا نا تو اس کی تلوار جو اس نے پکڑی ہوئی تھی وہ زمین پر گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھی اتنا چھوٹا بچہ تھا۔ اور وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ سب نے دیکھا اور کہا کہ نہیں بھائی تم تو بہت چھوٹے ہو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا آپ نے وہ فلاں لڑکے کو اجازت دی ہے نا؟ تو آپ میں ہاں وہ بڑا ہے۔ تو کہا اچھا اگر وہ بڑا ہے تو میرا اس سے ریسلنگ کروا لیں، کشتی کروا لیں، اگر میں اس کو گرا دوں اور ثابت کر دوں کہ میں طاقت میں زیادہ ہوں تو پھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ لہٰذا اس بڑے کی اور اس کی آپس میں کشتی کروائی گئی۔ تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ڈال کے الجھ رہے تھے تو چھوٹے نے بڑے کو کہا دیکھ تجھے اجازت مل گئی ہے، تو گر جا مجھے بھی مل جائے گی۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد ریسلنگ کی ایک شکل ہوئی اور وہ بڑا خود ہی گر گیا، چھوٹا اوپر بیٹھ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ تو گئے اور آپ سب نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب یہ دو چھوٹے بچے
انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس جنگ میں شامل تھا اور میں اپنے جب گھوڑے پر سوار تھا تو جو بہادر مضبوط مجاہد ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے میرے رائٹ لیفٹ کون ہے، کہ میں اپنا تو فرنٹ سنبھال لوں گا، اگر دائیں بائیں کوئی کمزور ہوا تو ادھر سے مجھ پہ حملہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو کہنے کہ ایک طرف تو بڑا مضبوط مجاہد تھا، دوسری طرف دیکھا ہے 2 چھوٹے بچے مجھے نظر آئے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش ان کی جگہ کوئی مضبوط مجاہد ہوتا تو میری یہ سائڈ ذرا سیکیور ہوتی۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا ہوں کہ وہ بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں، تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ ہم دونوں گھر سے فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ آج ہم نے ابو جہل کو قتل کرنا ہے یا پھر ہم نے خود شہید ہونا ہے، ہم نے ایسے گھر نہیں جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ان بچوں کی بات میں ایک جذبہ نظر آیا، ایک جوش نظر آیا۔ کہنے لگے میں باتیں کر رہے تھے کہ مجھے سامنے والی فوج میں ابو جہل نظر آ گیا جو اپنی صفیں فوج کی درست کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا بچوں وہ تمہارا ٹارگیٹ ہے، وہ جس کا پوچھ رہے تھے نا وہ ہے ابو جہل۔ تو کہتے بچوں نے اس کو دیکھا اور چیل کی طرح عقاب کی طرح اس پر جھپٹے۔ اب جنگ جب شروع ہوئی تو مجاہدین آپس میں لڑ رہے تھے کفار کے ساتھ۔ اب یہ 2 چھوٹے بچے تھے، یہ لوگوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے، گھوڑوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے، ان کا ایک ہی ٹارگٹ تھا۔ یہ بڑی جلدی سے نیچے سے چھپتے چھپاتے سیدھا ابو جہل تک پہنچ گئے۔ اب وہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ میں سیکیورٹی کے حلقے میں ہوں اور یہ تو 2 چھوٹے بچے بالکل میرے گھوڑے کے پاس آ جائیں گے، نوٹس ہی نہیں کیا۔ اب یہ دونوں بچے جب ابو جہل کے گھوڑے کے پاس آئے تو وہ ابو جہل کا اپنا قد بھی لمبا تھا، اس کا گھوڑا بھی بڑا اونچا تھا، تو یہ نیچے کھڑے ہو کے سوچنے لگ پڑے اس کو نیچے کیسے گرائیں۔ تو انہوں نے اپنی تلواروں سے نا اس کے گھوڑے کو تلواریں مارنی شروع کی۔ اس کا گھوڑا جو ہے وہ بتکا زخمی ہوا، وہ اچھلا اور ابو جہل نیچے آ کے گرا۔ اب جب نیچے گرا تو ان بچوں نے اس کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے جتنا یہ کر سکتے تھے، اور اتنا زخمی کر دیا کہ ابو جہل اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ بالآخر ایک صحابی نے آگے بڑھ کے پھر ابو جہل کی گردن کاٹ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جذبہ شہادت بچوں کے اندر تھا کہ یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، بس اب آج یا یہ نہیں یا ہم نہیں سوچا کہ ہمارا قد کتنا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو شہادت بھی کوئی رونے دھونے کی چیز ہے، ماتم کی چیز ہے، تو سعادت کی چیز ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپاہج ہیں، ایک ٹانگ سے لنگڑاتے ہیں۔ جنگ احد کا اعلان ہوا مدینہ شریف میں، یہ احد کا پہاڑ بالکل قریب ہے، تو یہاں پر جانے کے لیے لوگ تیاری کر رہے تھے۔ تو یہ صحابی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں میدان میں جہاد کروں اللہ کے راہ میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھا، فرمایا ہاں اجازت ہے۔ تو یہ گھر آئے اور آ کے نا اپنا سامان چپ کر کے باندھنا شروع کیا، جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، تلوار وغیرہ چیزیں، اپنی سواری کو، اونٹنی کو تیار کرنا شروع کیا، ساتھ کچھ کھانا وغیرہ چیزیں۔ تو جو اہلیہ تھی انہوں نے کہا خیریت ہے، کہاں کی تیاری؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں میں نے اجازت لی ہے، مجھے جنگ احد میں شرکت کی اجازت مل گئی ہے، میں وہاں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو بیوی نے ازراہ مزاح کہہ دیا کہ تم سے تو سیدھا چلا ہی نہیں جاتا، تم کیا جہاد کرو گے؟ مجھے تو لگتا ہے تم میدان سے واپس بھاگ آؤ گے۔ اب یہ بہت سنجیدہ تھے اور بہت جذبے میں تھے، انہوں نے اپنی تیاری کی، بیوی کو خداحافظ کہا اور اپنے گھر کے باہر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کی، اور بیوی دروازے میں کھڑی سن رہی تھی، اور کہنے لگے کہ یا اللہ اب مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ لوٹانا، اللہ اکبر، یعنی مجھے شہادت کنفرم نصیب کر دینا۔
چنانچہ یہ چلے گئے. اللہ کی شان، احد کی جنگ میں ان کو شہادت ہوئی. شہادت کے بعد جب ان کے جسم کو ان کی اونٹنی پر ڈالا اور مدینہ شہر کی طرف لے جانے کے لیے روانہ کیا تو وہ اونٹنی جاتی نہیں تھی، اونٹنی کھڑی ہو گئی. صحابہ نے بڑا کوشش کی، بڑا زور لگایا. ان کی اہلیہ بھی آ گئی تھی لاش وصول کرنے، تو اونٹنی چلتی نہیں تھی. اس کا رخ دوسری طرف کرتے تھے، باہر واپس احد کی طرف بھاگتی تھی. جب بار بار ایسا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی گئی. آپ سب نے پوچھا کہ انہوں نے جاتے ہوئے کچھ کہا تھا؟ تو اس وقت بیوی نے کہا کہ ہاں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اب اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لوٹانا. تو آپ سب نے فرمایا کہ اب ان کا جسم بھی واپس نہیں جائے گا. چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جن کی شہادت احد میں ہوئی تھی، ان کے قدموں کے اندر ان کی تدفین کی گئی. اللہ اکبر کبیر. یہ جذبہ صحابہ کے اپاہج لولے لنگڑے لوگوں کا تھا، اور اتنا کانسیپٹ کلیئر تھا کہ یہ وہ موت ہے جس کے بعد کامیابی مل جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یعنی عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے وہ 10 لوگ جن کو دنیا میں اسی زندگی میں گارنٹی دے دی گئی کہ آپ جنتی ہیں، کنفرم پہلے سے بتا دیا. ہم سب کا معاملہ تو صیغہ راز میں ہے، اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ ہم بھی پار لگ جائیں گے. لیکن وہ 10 لوگ جن کو دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حکم ہونے کے بعد اناؤنس کر دیا کہ یہ 10 لوگ کنفرم جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے. حضرت عمر صلی اللہ ان میں سے ہیں. اس کے باوجود ایک مرتبہ ایک سفر سے واپسی ہوئی اور پڑاؤ کیا. مدینہ شہر سے کچھ دور تھے، رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. انہوں نے مدینہ شہر کی طرف رخ کیا اور حسرت سے مدینہ کو دیکھنے لگ پڑے. ظاہری بات ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. تو روضہ رسول کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب دعا کی، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی موت یعنی شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب کا شہر دفن ہونے کے لیے نصیب فرما. حالانکہ جن لوگوں کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے عربوں کا یا صحابہ کا، ان کو پتہ ہے کہ یہ 2 متضاد دعائیں ہیں، 2 کانفلکٹ ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. عرب آج بھی اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ مکہ شہر کا رہنے والا ہے، وہ ریاض اگر کسی کام سے گیا اور وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ وہیں دفن کر دیتے ہیں، وہ واپس نہیں بھیجتے میت، اور اطلاع کر دیتے ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا. آج بھی ان کے یہاں یہ رواج ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ میت واپس آتی ہے. تو صحابہ کا بھی یہ تھا. اور جنگیں شہروں کے اندر تھوڑی ہوا کرتی تھیں، وہ تو باہر ہوا کرتی تھیں. اب یہ 2 مختلف دعائیں تھیں جو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرما، یعنی کسی میدان جنگ کے اندر مجھے موت عطا فرما، شہادت تو وہیں ملے گی، اور اپنے حبیب کا شہر دفن ہونے کے لیے نصیب فرما. تو وہاں سے کون اٹھا کر لائے گا تدفین کے لیے؟ لیکن انہوں نے یہ دعا مانگ لی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کیسے قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کیں. ان کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر ہوئی کہ وہ مسجد نبوی کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے. جب ایک ایرانی لؤلؤ مجوسی بندہ، اس نے ان نماز کی حالت میں، وہ چھپا ہوا تھا محراب میں، جب سب نماز میں کھڑے ہو گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے تو وہ نکلا اور ان کے جو ہے وہ پیٹ میں بار بار خنجر سے وار کیے، اور وہ خنجر جو ہے وہ زہر کے اندر بجھا ہوا تھا، اور اتنی مرتبہ ملٹیپل سٹیبنگ کی کہ اس کے بعد بچنے کی گنجائش نہیں تھی. چنانچہ چند دن کے بیماری کے بعد وہ وفات پا گئے. تو جب ان کو وہ خنجر لگے، لوگوں نے خیر اس بندے کو پکڑا اور اس نے دیکھا میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار لیا. یہ خودکش حملہ تھا. بہرحال جب لوگوں نے دیکھا وہ شخص کون ہے، تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا.
تو کہا کہ ایک کافر ہے مجوسی، اس نے کیا. کہنے لگے الحمدللہ، یعنی مجھے اب شہادت کی موت ملی کہ ایک کافر نے مجھے قتل کیا اور نبی کے مصلی پر. اب انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے نبی کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما. اللہ نے یہ دعا کیسی قبول فرمائی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے اندر دفن ہونا نصیب ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں تدفین ہیں، ان کی جسم مبارک ہے، بالکل ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو صحابہ تو سمجھتے تھے کہ شہادت کی موت ہی اصل کامیابی ہے. چنانچہ ایک صحابیہ جن کے والد بھی جہاد میں شہید ہو گئے، شوہر بھی جہاد میں شہید ہو گئے، بڑے بیٹے بھی جہاد میں شہید ہو گئے، صرف ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ گود میں ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ جنگ کی تیاری کی جائے اور ہر گھر سے ایک یا دو جوان اس جنگ میں شامل ہوں. اعلان ہوا. اب یہ اپنے گھر میں غم زدہ بیٹھی ہیں، سوچ رہی ہیں کہ میرے تو والد بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی بڑے شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، اب اس چھوٹے دودھ پیچھے بچے کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں اور. تو غم کی حالت میں بیٹھی ہیں، سوچ رہی ہیں. پھر کچھ خیال آیا، اسی بچے کو اٹھایا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ جو میدان جہاد کے لیے تیاری کا حکم فرما رہے ہیں تو میرے گھر میں تو اب کوئی نہیں بچا، یہ بچہ بچائے، اس کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حیرت سے پوچھا کہ یہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ یہ جہاد میں کس کام آئے گا؟ تو وہ کہنے لگی کہ جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، آپ اس مجاہد کو میرا بچہ پکڑا دیں، جب اس پر نیزے سے وار ہوگا، تیروں سے وار ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے بچے کو آگے کر لے گا اور وہ خود ان تیروں سے اور نیزوں سے بچ جائے گا. اللہ اکبر. یہ عورتوں کا جذبہ تھا. شہادت کا کانسیپٹ امت میں اتنا کلیئر تھا. یہ تو آج اس کو بزدلی کی علامت بتایا جا رہا ہے اور اس پر غم کرنا، پیٹنا، رونا، کپڑے پھاڑنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ کس نے بتایا یہ؟ صحابہ کے گھر میں تو کبھی کوئی شہید ہو جاتا تو وہ تو خوشی کا سما ہوتا تھا کہ لو جی بندہ قبول ہو گیا. ویسے بھی طبعی موت مرنا تھا، یہ تو اللہ کے راستے کی شہادت کی موت مل گئی، وہ تو خوش ہوتے تھے. تو ہمارے اسلامی سال کا اختتام ہو رہا ہے اور نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ہم نے نئے سال کا آغاز کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے؟ ہم نے نئے سال کا آغاز اس جذبے کے ساتھ کرنا ہے کہ صحابہ نے تو اتنا مجاہدہ کیا، ان کے سامنے کافر تھے، کافروں کے نیزے تھے، تیر تھے، تلواریں تھیں، ان کی گالیاں تھیں، ان کے تھپڑ تھے، ان کی جھڑکیاں تھیں، تانے تھے. ہمارے سامنے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا مجاہدہ کریں؟ تو ہمارے لیے جو نیت کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنی شیطانی نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کا پکا عزم اور ارادہ کریں. ہمارے لیے معاملہ بہت آسان ہے. ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، سال بعد رمضان آئے گا، روزے رکھ لیں گے. جس کے پاس زیادہ مال ہے سال بعد زکوٰۃ آئے گی وہ ادا کر دے گا. زندگی میں ایک بار حج کر لے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی تو مجاہدہ ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں. اب کہاں مجاہدہ رہا ہے؟ اب مجاہدہ نفس اور شیطان کی جنگ کا ہے کہ اب شیطان بار بار گناہ کرنے کو کہتا ہے، نفس بار بار گناہ کرنے کو کہتا ہے، اور گناہوں کے آلات اب ہماری جیبوں کے اندر پہنچ چکے ہیں. اب گناہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، گناہ سے بچنا مشکل کام ہے. ایک زمانہ تھا جب کوئی نوجوان گناہ کرنا چاہتا تھا اس کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، 100 جھوٹ بولنے پڑتے تھے، پھر جا کر وہ گناہ کر پاتا تھا. آج کے دور میں جدھر تنہائی ادھر ہی گناہ کی محفل سجائی. چنانچہ ہمارے لیے کام نسبتاً آسان ہے. کرنا ہم نے صرف یہ ہے
کہ اپنے گناہوں اور گناہوں بری زندگی سے توبہ کرنی ہے اور اس کے اوپر استقامت سے جم جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کلمہ ایمان کے بعد جو سب سے چیز پسند ہے وہ مومن بندے کی استقامت ہے، اور یہی استقامت ہے جس کی وجہ سے انسان کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ جو مستقل استقامت کے ساتھ دین اسلام اور شریعت کے احکامات پر عمل کرتا رہے اسی پر اس کی اچانک موت آ جاتی ہے اور اسی حالت میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے زمانے میں ادھر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا، مسلمانوں کے ملکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمام کفار کے ممالک خوشحال ہیں، ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں ریسرچ میں آگے آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان ملک ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر، افغانستان، عراق، شام، اردن، روہنگیا، بوسنیا، چچنیا، اس وقت فلسطین کی جنگ تو کتنے سال پرانی ہے، اب تو انتہا کر دی۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ فلسطین کے احوال کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں۔ میں نے ایک مجلس میں بات سمجھائی، میں نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسان کر کے، کہ فلسطینی اس جنگ سے پہلے جو سو کالڈ جنگ ہے، جو یہودی اسرائیلی ان کے اوپر مستقل بمباری اور اسلحہ چلا رہے ہیں، جنگ تو ہے نہیں، جنگ تو ہوتا ہے دو فوجی آپس میں لڑیں، ایک طرف عوام اپنے گھروں میں رہ رہی ہے اور دوسری طرف سے بمباری، اور اس کو جنگ نہیں کہتے، یہ قتل عام ہے، نسل کشی ہے۔ لیکن میں نے کہا پھر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھنے کے اعتبار سے کہ آپ 4 کنال کے مکان میں رہتے تھے، گھر میں ڈاکو گھسا ہے، اور ڈاکو نے آپ سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی باتھ روم کے اندر بند کر دیا اور کہا بس یہیں رہنا ہے، یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، مرنے لگو گے تو چلو کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کو ہم دے دیں گے، پیاس سے مرنے لگو گے تھوڑا سا پانی ہم دے دیں گے۔ یہ فلسطین کی زمین مسلمانوں کی عربوں کی زمین تھی، یہاں یہودی قابض ہوئے اور ان کو دھکیلتے 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 غزہ کی پٹی، یہ واقعی ایک لمبی سی پٹی ہے جس کا ایریا بھی زیادہ کلومیٹر میں نہیں بنتا، بالکل پٹی، وہی مثال کے 4 کنال کے گھر سے ایک باتھ روم میں قید، یہاں پر اب ان کو قید کر دیا۔ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کے احوال ہیں، اور اب یہ جو چھوٹی سی جگہ جہاں یہ سارے اب اپنی جان بچانے کے لیے بمشکل گزارا کر رہے تھے، ادھر بھی بمباری شروع کر کے ادھر بھی قتل و غارت شروع کر دی۔ اللہ، مسلمان نہیں جاگتا نہ جاگے، اس وقت دنیا کے کئی غیر مسلم ممالک نے اس پر احتجاج شروع کر دیے۔ امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس نے اس پر احتجاج کی کال کی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ان سب طلباء نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر کبیر، غیر مسلم تھے، نہ جانے مسلمان کب جاگے گا۔ اور یہ فلسطین ایک ملک نہیں ہے کہ چلو مسلمان پوری دنیا میں خوشحال ہیں، یہ ایک ملک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نام لے دیے، کئی نام رہ بھی گئے ہیں، یہ ایک ایک کر کے نا 1 by 1۔ میں اس کی ایک اور مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مرغی والا نا، اس کا پیچھے پنجرا ہوتا ہے، اس میں کئی مرغیاں ہوتی ہیں برائلر، تو خریدنے والا آتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے یہ والی مرغی مجھے چاہیے، پسند کرتا ہے، تو وہ جو قصاب ہے وہ اس کی پسند کی مرغی پکڑتا ہے، وہ تمام مرغیاں شور مچاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا، مرغیوں کے ڈربے میں وہ پنجرے میں شور ہوتا ہے، ہلچل ہوتی ہے چند سیکنڈ کے لیے، وہ ایک کو پکڑ کے لے جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے، اور پھر انہی کے سامنے وہ اس کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے، وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور پتہ ہے وہ کس بات پہ خوش ہوتی ہیں کہ چلو یہ قتل ہو گئی، ہم بچ گئے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی والے کا ڈربہ، وہ پنجرا صبح بھرا ہوتا ہے اور رات تک خالی ہو چکا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں بچتی۔ ہم قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، پاکستان کو کون سے سرغاب کے پر لگے ہیں کہ اس کا نمبر نہیں آئے گا، اس کی شامت نہیں آئے گی۔
یہاں بھی وہ حالات آئیں گے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں یہاں بھی وہ حالات آئیں گے۔ آج آپ فلسطینیوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، عراق والوں کی دیکھتے ہیں، شام والوں کی دیکھتے ہیں، آپ کی ویڈیوز کل دنیا دیکھے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ غزہ کے اندر اس وقت کھانے پینے کا اتنا قحط ہو چکا ہے کہ ان کے بازار میں پتے بک رہے ہیں، یعنی پتے بھی لوگ خرید نہیں سکتے، وہ بکنے کے لیے آ چکے ہیں اور لوگ پتے کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس وقت۔ ایک تو وہ ہے نا جو بمباری ہو رہی ہے اور بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، ایمبولنس جا رہی ہے، وہ ایک تو الگ ہے۔ جو زندہ رہ گئے وہ کن حالات میں ہیں؟ آپ کے پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا، ایسے خدا نہ خواستہ حالات آئیں، آپ کا دنیا میں گھر تھا وہ تباہ ہو گیا، اب جو لباس آپ نے پہنا ہے یہی لباس آپ کے پاس ہے، جو جیب میں چند پیسے تھے وہی آپ کے پیسے ہیں، جو پیٹ میں کھانا ہے وہی بس کھانا ہے جو آپ کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رونے کے لیے ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ والدہ، والد، بیوی، بچے سب اس ملبے میں دب کر شہید ہو گئے اور ابھی بمباری ہو رہی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا ہے الگ۔ کس ٹائم بیٹھ کے روئیں؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں ان حالات کو۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، لیٹنے کے لیے بستر نہیں ہے۔ تو یہ حالات بہت جلد ہمارے اوپر آ سکتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ہمیں اپنی موت سے پہلے توبہ کرنی ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور تیاری سے مراد یہ ہے کہ شیطان اور نفس کی جو خواہشات ہیں ان سے منہ موڑنا ہے، منہ پھیرنا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی شروع کرنی ہے۔ یہی نئے سال کا پیغام ہے، اسی سے ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نے پٹاخے چھوڑ کر، رنگ رلیاں منا کر، دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے، باربیکیو کر کے، انجوائے کر کے نیو ایئر سٹارٹ نہیں کرنا۔ ہمارے پاس تو اب رونے کا بھی وقت نہیں ہے۔ صحابہ کی شہادت کا غم کریں یا آج کے موجودہ مسلمانوں کا غم کریں؟ میں کہتا ہوں خدا را اپنا ہی غم کر لیں، اپنے ہی گناہوں کو دیکھ لیں تو انسان میں غم پیدا ہو جائے، اپنی فکر انسان کے اندر اجاگر ہو جائے۔ یہی نئے سال کا پیغام ہے، اور اسی نئے سال کے پیغام کے ساتھ، اسی احتساب کے ساتھ ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے اس اسلامی سال میں جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے سب ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے ہم نے سوچ کے گناہ کیے، تنہائی کے گناہ کیے، عملاً گناہ کیے یا پلاننگ کے گناہ کی، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ جو لوگوں کے حقوق تلف کیے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم ان سے مل کر ان سے معافی مانگیں۔ جن لوگوں کے ہم نے حق مارے ہیں، زمینیں ماری ہیں، جائیدادیں ماری ہیں، وراثت کا حق مار لیا نہیں دیا، کسی سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں دیا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا واپس نہ کیا، یا اللہ یہ جتنی زیادتی ہم نے لوگوں کے ساتھ کی ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق، یہ توبہ، اس کی توبہ یہی ہے۔ یہ جتنی میں نے چیزیں بتائی نا، اس کی توبہ آنسو بہانا نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیں اور اس کا پلاٹ واپس نہ کریں، وراثت کا مال واپس نہ کریں، اس کا ادھار واپس نہ کریں، نہیں۔ اس عمل کی توبہ یہی ہے کہ اس کی جو چیز ماری ہوئی تھی واپس کریں اور پھر اس سے معافی مانگیں۔ اور حقوق اللہ کہ جس کے اندر جتنے فرائض رہ گئے ان کو اب ادا کریں، یعنی اس کی قضا کر کے اس کو ادا کریں اور معافی مانگیں، یا اللہ آئندہ سے ہم کوئی فرض نہیں چھوڑیں گے۔ اس نئے جذبے کے ساتھ، اس نئے پیغام کے ساتھ ہم نئے سال میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نئے سال کی تمام برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔